ان کا نہیں ہے، ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے 3-4 آیتیں، میں ایک رکوع بھی نہیں کہتا، 3-4 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لیجئے کہ کون سا ترجمہ میں پڑھوں، ایک سے ایک شاندار ترجمے، ہر ترجمے کی الگ بیوٹی ہے، ہر ترجمے کا الگ حسن ہے، الگ خصوصیت اور خوبصورتی ہے، اور چھوٹی سی تفسیر، بہت سی تفسیریں لکھی گئی، بہت مختصر بہت مختصر تشریح، ان 3-4 آیتوں کی جن کا آپ ترجمہ پڑھیں ان کی تشریح پڑھ لیجئے اور بند کیجئے قرآن اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اسی وقت دعا مانگیے، اللہ ان آیتوں میں آپ نے جو کچھ فرمایا ہے میرے دل میں اس کا نور اتار دیجیے اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ دیکھیے گا پھر آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آنی شروع، آپ کی ایمانی، اخلاقی اور روحانی سطح میں کیسا امپرومنٹ آئے، قرآن سے تعلق بڑھے گا، محبت اور والہانہ شغف آئے گا، عقیدے کی بات نہیں رہ جائے گی کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب، بلکہ ایک قلبی تعلق ہوگا، کہ دھیرے دھیرے آپ اس حد تک پہنچیں گے کہ آپ سفر میں بیٹھے، ٹرین میں، بس میں، فلائٹ میں، آپ الٹا سیدھا وقت ضائع نہیں کریں گے، آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے میں ہم سے کمی ہوئی، کسی کا تائیدی جواب نہیں آیا، کسی نے اس پر نہیں کہا کہ بے شک قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے میں ہم سے کوتاہی، تصور نہیں ہو سکتا تھا 200-300 سال پہلے، 400 سال پہلے اس بات، میں سچ کہہ رہا ہوں تصور نہیں ہو سکتا۔ گاؤں گاؤں میں لوگ پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور کوئی ایک اللہ کا بندہ قرآن کا مطلب سمجھا تھا۔ ایک بار میں لکھنؤ سے علی گڑھ گیا بائی روڈ، اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ مجھے لے کر گئے، یہ میرا پہلا سفر تھا اور شاید اس کے بعد بھی مجھے یاد نہیں کوئی اتفاق ہوا ہو کہ بائی روڈ میں نے ان کے ساتھ سفر کیا، ٹرین میں اور فلائٹ میں تو کیے سفر، لیکن بائی روڈ، اور وہ کیوں لے گئے مجھے بائی روڈ وہ تو راستے میں پتہ چلا، مجھے نہیں اندازہ تھا، وہ ہر چند کلومیٹر پر گاڑی رکواتے تھے، 10 کلومیٹر چلے اور کہا ذرا سا روک دو، ادھر چلو بائیں طرف، ادھر موڑو۔ اب میں حیران، بالکل بچہ تھا میں اس وقت، نوجوان، مشکل سے 12-13 سال، تو حضرت والد صاحب مجھے لے جاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہاں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے فلاں خلیفہ یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے تھے، اس پیڑ کے نیچے، اس گاؤں میں، یہاں مولانا فلاں پڑھاتے تھے، اور آگے بڑھے، یہاں صبح سے چل کر ہم لوگ رات میں علی گڑھ پہنچے، 5-6 گھنٹے کا راستہ ہے، 6-7 گھنٹے، راستے بھر وہ رکتے گئے، اور کہا کہ یہ ذوق تھا قرآن کو سمجھنے کا کہ ہر علاقے کی عورتیں وہ دیگ چڑھاتی تھی، 24 گھنٹے کھانا پکتا رہتا، اور جو مسافر گزرے یا جو طالب علم آئے پڑھنے کے لیے انہیں کبھی اپنے راستے کے کھانے کے لیے کھانا لے کے جانا نہیں پڑتا، یہ ذوق تھا، امت قرآن سے جڑی ہوئی تھی۔ جب قرآن سے تعلق ٹوٹنا شروع ہوا انگریزوں کے آنے کے بعد سے، اس منحوس نظام تعلیم کے پھیل جانے کی وجہ سے، جس نے امت کی غالب اکثریت کو قرآن سے دور کر دیا، یہ کیسا ایجوکیشنل سسٹم ہے، کیسے لوگ اپنے کو ایجوکیٹڈ مانتے ہیں جبکہ وہ اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے، انہیں اپنے کو تعلیم یافتہ کہنے کا کیا حق ہے؟ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں لٹریٹ ہوں، بٹ ایجوکیشن، قرآن کے بغیر بھی کوئی تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے مغربی مفاہیم
ہمارے ذہن و دماغ پر چھا گئے، غیر اسلامی تصور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ، کچھ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آپس میں کچھ شعر و شاعری پر گفتگو کر رہے۔ عربوں کا بڑا ذوق تھا شعر و شاعری کا۔ اللہ کے رسول حجرے سے باہر نکلے اور صحابہ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر مسکرائے۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم لوگ کچھ شعر و شاعری پر آپس میں بات کرتے ہیں۔ عجیب جملہ آپ نے ارشاد فرمایا علم لا ينفع وجہل لا یضر۔ یہ وہ علم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، وجہل لا یضر، اور اس کو نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں۔ العلم ثلاثہ آیۃ محکمہ وسنۃ ثابتہ وفریضۃ عادلہ۔ علم کہتے ہیں قرآن کی آیت کو، علم کہتے ہیں میری سنت کو، اور علم کہتے ہیں ترکے اور میراث کے بانٹنے کے قرآنی اور نبوی طریقے کو جاننے کو۔ علم یہ ہے علم جس کو جاننے والا واقعی ایجوکیٹڈ کہلائے جانے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ کی بات میں بہت گزارش کرتا ہوں، بہت ہی محبت اور خلوص کے ساتھ، کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کو ضروری سمجھنا شروع کیجیے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ کوشش قرآن کو ایک زندہ رہنمائی کی کتاب کی حیثیت سے سمجھنے کی شروع کی۔ آخر میں پھر اسی موضوع پر چند جملے کہہ کر رخصت ہوں گا، آپ کے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جو دور ہے ہمارا، یہ عام غفلت نارمل والا دور نہیں ہے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ بالکل مزے زندگی گزرے، کوئی پریشانی، کوئی چیلنج، کوئی سازشیں ہمارے خلاف نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور ہمارا امتحان نہ لے۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہم بہت کمزور، ہم نہیں ٹک پائیں گے اللہ امتحان میں۔ وہ صحابہ تھے جو ٹک گئے، ہم نہیں ٹک پائیں گے۔ اللہ ہمیں پہلے سے اعتراف ہے کہ ہم امتحان کے لائق لوگ نہیں، اس لیے اللہ رحم کر دیجئے اور امتحان لے لیجیے۔ ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ہم کو اس بات سے غافل نہیں رہنا کہ اللہ نے اپنا تقدیری کیلنڈر جو دنیا کا بنا رکھا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ کوئی امتحان سے انفرادی طور پر بچا لیا جائے یہ ممکن ہے، لیکن دور ہماری دعاؤں کے نتیجے میں بدل جائے، امتحانات بالکل ختم ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ فلسطین کے نوجوانوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں ان کو ایک مربی، ایک رہبر، ایک نہایت جامع شخصیت شیخ احمد یاسین کی شکل میں ملا تھا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ شیخ احمد یاسین چل بھی نہیں سکتے تھے، اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، پورے جسم ان کا مفلوج تھا۔ ایسا مفلوج اور معذور آدمی جس کو اٹھا کر ویل چیئر پہ بٹھایا جاتا تھا، جس کو ویل چیئر سے اٹھا کر بستر پر لٹایا جاتا تھا، اس معذور شخص نے، اس ربانی شخصیت نے، اس مجدد اعظم نے اس مردہ قوم کو زندہ کر دیا۔ اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، انشاءاللہ عالمی نظام بیت المقدس سے ہی بدلنا شروع ہوگا۔
یاد رکھیے یہ جنگ اسرائیل سے صرف نہیں ہو رہی، یہ جنگ عالمی ابلیسی طاغوتی نظام سے ہو رہی۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غیر معمولی بات لکھی ہے، بہت عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ بیت المقدس کو وہ مقام حاصل ہے کہ جب بھی ملائے اعلیٰ سے یعنی عرش الہی سے دنیا کے اندر نظم عالم ورلڈ آرڈر کی تبدیلی کا حکم اترتا ہے تو وہ حکم پہلے بیت المقدس میں نافذ ہوتا ہے۔ اس بیت المقدس میں نظم تبدیل جب ہوتا ہے، جب وہاں کا ایڈمنسٹریشن بدلتا ہے، تب پھر دنیا میں انصاف اور امن کے نظام کی شروعات ہوتی ہے۔ انہوں نے تو یہ تک الفاظ لکھ دیے کہ بیت المقدس ایک روشن دان کی طرح ہے کہ اللہ کی طرف سے زمین پر اترنے والے احکام یہ پہلے بیت المقدس جاتے ہیں اور پھر اس کے روشن دان سے دنیا کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور دوسری ایک اور بات کہ اللہ راضی ہے امت سے یا اللہ ناراض ہے، اس بات کی ایک کسوٹی ہے، ہم سے اللہ راضی ہے یا ہم سے اللہ ناراض ہے، اس کی ایک کسوٹی ہے۔ جب اللہ امت مسلمہ سے راضی ہوتے ہیں جو بیت المقدس کی تولیت، اس کی کسٹوڈین شپ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور جب اللہ مسلمانوں سے ناراض ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت کے طور پر اللہ یہ تبدیلی دنیا میں پیدا کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی خدمت اور تولیت کا شرف چھین کر بدترین دشمنوں کو دے دیتے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیجئے، میں نے سب کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جھجوڑنا چاہتا ہوں میں اپنے گنہگار نفس کو۔ ہم سو رہے ہیں، واللہ سو رہے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ دور کون سا ہے، اس میں ہمارا رسپانس، اس میں ہمارا طرز عمل، اس میں ہماری طرف، اس میں ہمارا وقت کا استعمال، اللہ کے دیے ہوئے مال کا استعمال کس قدر تبدیل ہونا چاہیے۔ آپ کے شہر میں بھی اوبرائے ہوٹل ہوگا، ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ پورے ملک کے، پوری دنیا کے تمام بڑے شہروں میں اوبرائے ہوٹل ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ اوبرائے ہوٹل کا مالک ایک سکھ ہے۔ وہ سکھ کا رویہ پچھلے 40 سال سے یہ ہے، یا شاید 45 سال سے، کہ وہ اپنی آمدنی کا 95% وہ سکھ قوم کی ترقی پر خرچ کرتا ہے۔ آپ بتائیں کہاں ہیں ہمارے مالدار لوگ، کہاں ہیں ہمارے اہل خیر؟ 95%۔ آپ اس کا گھر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اوبرائے ہوٹل کے مالک کون ہے، آپ کو بالکل یقین نہیں آئے گا۔ زندہ قومیں اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتی ہیں تب ترقی کرتی ہیں۔ اسرائیل جب شروع میں بنا، اس کی پہلی وزیر اعظم ایک خاتون تھی، گولڈا میئر۔ ان کی حکومت نے امریکہ سے ہتھیار خریدنے کا ایک سودا کرنے کے لیے ڈیلیگیشن بھیجا۔ اس نے مختلف ویپن انڈسٹریز کا جائزہ لیا، کوٹیشن لیے، ریٹس لیے، اور پرائم منسٹر گولڈا میئر کو بھیج دیا۔ پرائم منسٹر نے کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کر، ڈیفنس ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کر ہتھیاروں کا انتخاب کیا کہ کیا کیا کس ریٹ میں ہم کو خریدنا ہے۔ اس کے بعد اس کمپنی کے نمائندے کو یا مینیجنگ ڈائریکٹر کو اسرائیل آنے کی دعوت دی گئی کہ آپ آئیں اور پرائم منسٹر کے ساتھ اس ایگریمنٹ پر سائن کریں۔ وہ شخص اسرائیل کے کیپٹل تل ابیب پہنچا تو لیٹ ہو گیا، وہ اس کی فلائٹ لیٹ ہو گئی۔ کیا وجہ تھی یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن پرائم منسٹر کا جو آفس تھا
اس آفس کے بند ہونے کے وقت تک اس ہتھیار ساز کمپنی کا وہ نمائندہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے آفس میں نہیں پہنچ سکا. تو اسرائیلی پرائم منسٹر نے اپنے آفس کے اسٹاف سے کہا کہ میں اب گھر جا رہی ہوں اور وہ آنے والے ہوں تو ان کو میرے گھر پہنچا دینا اور ڈاکومنٹس وغیرہ سب میرے ساتھ رکھ دو, میں وہیں اس ایگریمنٹ پر سائن کر دوں. ان کا اسٹاف ان کے سارے ڈاکومنٹس لے کر گھر پر آ گیا. پرائم منسٹر اپنے گھر پر آ گئے. وہ ہتھیار ساز کمپنی کا نمائندہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے گھر پہنچا. وہ دیکھ کر مجھے بہت حیران ہوا کہ یہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ 2 کمروں کا ایک فلیٹ. سنیے ذرا غور سے. تو لوگوں کا یہ دس از پرائم منسٹر ہاؤس. اس میں آئی کانٹ بلیو اٹ, یہ پرائم منسٹر کا گھر ہے. چلو آئیے اندر. پرائم منسٹر نے خود دروازہ کھولا, استقبال کیا, ہائی ہیلو ویلکم. اب وہ حیران. اس کے بعد پرائم منسٹر نے کہا کہ بیٹھے میں بھی آتی ہوں. پرائم منسٹر اندر گئی کچن میں اور کچن میں جا کر اپنے مہمان کے لیے چائے بنا کر لائیں, ٹرے میں خود لے کر آئیں. سن رہے ہیں آپ بنگلور کے سیٹ لوگوں؟ وہ آدمی حیران ہوا. اس نے کہا کہ کیا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کے گھر میں کوئی سروینٹ نہیں ہے, کوئی آپ کا نہیں. آئی ڈونٹ نیڈ اینی سروینٹ, آئی سرو مائی سیلف. میں اپنا کام خود کرتی ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے کسی. تو بہت حیران ہوا. تو سنیے اور 2 چپت اپنی گالوں پر ہم سب لگائیں کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے جواب میں یہ کہا کہ میں بھی بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتی تھی, لگژریس زندگی تھی میری, لیکن جب سے میں نے پروفٹ محمد کی لائف پڑھی, لائف اسٹوری, تو مجھے خیال آیا کہ طاقتور ایسے ہی نہیں بن گئے تھے. میں نے جب ان کی سوال حیات کا وہ آخری باب پڑھا جس میں ان کی وفات کا تذکرہ ہے, انتقال کا, اور جب میں نے یہ پڑھا کہ جس دن ان کا انتقال ہوا ان کے گھر میں جو چراغ جل رہا تھا اس میں جو تیل استعمال ہوا تھا وہ تیل ایک یہودی کے گھر سے ادھار مانگا گیا تھا. ان کے پاس تیل خریدنے کے پیسے نہیں تھے, لیکن ان کے سرہانے دیوار پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں. اس دن میں سمجھی کہ قوم سونے چاندی سے طاقتور نہیں ہوتی, قوم لوہے سے طاقتور ہوتی ہے. اس دن میں سمجھی کہ عیاشیوں کی زندگی سے قوم طاقتور نہیں ہو سکتی, قومی مضبوطی کے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. سمجھے آپ؟ اگر صحابہ کی زندگی سے آپ کو سبق نہیں ملتا, خدا نہ خواستہ, تو اسرائیلی وزیر اعظم کی زندگی سے تو سبق لے لیجیے. ہماری ذہنی مروبیت کا یہ عالم ہے کہ ہم اگر نبیوں کے واقعات سناتے ہیں, قوم عاد اور قوم سمود پر اللہ کی جو عذاب آیا اس کے واقعات سناتے ہیں, نبیوں کے ساتھ جو مدد آئی اس کے جو واقعات سناتے ہیں, تو شیطان ہمارے کام میں آ کر کہتا ہے یہ نبیوں کے ساتھ ہوا تھا, بھائی ہمارے ساتھ تھوڑی ہوگا. اس لیے میں کبھی کبھی نبیوں اور صحابہ کے واقعات کے بجائے میں مشرکین اور کافروں کے واقعات, کیونکہ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جو انگریزی بولے وہ بہت ترقی یافتہ ہے, بہت ترقی یافتہ. یہ کیفیت ہے ہماری ذہنی پستی. کیا اس سے کام چل جائے گا کہ ایک جلسہ ہو جائے, اس میں کوئی شخص آ کر کہہ دے میٹھی کھٹی کڑوی باتیں, اور پھر آپ اٹھ کر چلے جائیں, میں بھی چلا جاؤں, اس سے کم چل جائے گا؟ مجھے تھوڑا جواب دے دیجیے تو اچھا ہے.
جزاکم اللہ۔ میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہماری قوم کو ایک نئی جامع تربیت کی ضرورت ہے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ جامع تربیت، جس تربیت میں سب پہلوؤں کا لحاظ، روحانی، دینی، ایمانی، علمی، فکری، عقلی، ذہنی، سماجی، سیاسی، اقتصادی، معاشی، ہر طرح کی تربیت کی سخت ضرورت ہے، اور نظام تعلیم کی اس تقسیم کے نتیجے میں وہ جامع قسم کی رہبری دینے والے لوگ امت کو نہیں مل پا رہے۔ جو زمانے کو سمجھتے ہیں وہ قرآن کو نہیں سمجھتے، اور جو قرآن کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں وہ زمانے کو نہیں سمجھتے۔ ایک ہیوج گیپ ہے دونوں طبقات کے درمیان، زبردست گیپ۔ ایک جامع تربیت کی ضرورت ہے، ایک جامع نظام تعلیم کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے عمر کے صحت کے اس کمزور مرحلے میں جو اللہ ہی جانے کتنے دن باقی ہیں، میں نے ایک بہت ہی جامع ایجوکیشنل سسٹم کے تحت ایک ادارہ بھی قائم کیا، بلکہ کئی ادارے قائم کیے، اور ایک ایسی تربیتی مرکز اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے بنا رہا ہے کہ پورے ملک سے سمجھدار طبقہ، دانشور، فکر مند اور ہمارے انرجیٹک نوجوان وہ مختلف علاقوں سے وفود کی شکل میں پہلے سے وقت لے کر آتے ہیں، اور چند دن کے قیام کر کے وہ مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو سنتے ہیں کہ ہمیں اپنی دینی، روحانی، ایمانی، فکری، عقلی، علمی، تعلیمی، تہذیبی ہر اعتبار سے کیسے ترقی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے، اور ہر ایک کے ایکسپرٹائز کے حساب سے اسے کچھ کام دینے کی وہاں کوشش کی جاتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کا حق سمجھ کر اور اپنا فرض سمجھ کر کہ آپ وقت نکال کر وہاں کبھی کبھی وفود کی شکل میں آئیے۔ جزاکم اللہ۔ زیادہ تو ابھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ایک عمارت بن رہی ہے، اللہ اسے مکمل کروا دیں، انشاءاللہ وہ بن جائے گی تو بہت جگہ ہو جائے گی۔ فیملیز آنا چاہتی ہیں، خواتین آنا چاہتی ہیں کہ ہم کو بھی ہمارا کردار، ہمارا رول سمجھایا جائے، آپ وہاں آئیے۔ میں نے یہ بات اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں جو ناظم جلسہ صاحب نے شروع میں فرمایا تھا، اللہ کرے حضرت ہمارے یہاں بار بار آئے۔ میں نے اس دعا پر آمین نہیں کہا، بلکہ یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ اس دعا کو قبول مت کریے۔ کیا ذہانت ہے آپ کی ناظم صاحب؟ یہ کیوں نہیں کہا آپ نے اللہ ہم کو بار بار وہاں جا کر سیکھنے کی توفیق؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میں نے، اور آئندہ کسی نشست میں انشاءاللہ باپ کی زبان سے یہ گمراہانہ جملہ نہیں نکلے گا۔ یہ بیماری ہے مسلمان، آپ آئیے، ہم نہیں آئیں گے، ہم بہت مشہور ہیں، آپ تو خالی آدمی ہیں، ہم پیسہ کما رہے ہیں، we are too busy to spare some time، ہم بہت مشہور لوگ، آپ خالی آئیے، قوالی سنائیے ان کو۔ کیا بکواس ہے یہ، کیا نانسنس ہے، کمال ہے۔ ایک بوڑھا نہ کئی بیماریوں میں مبتلا شخص جس کے ریڑھ کی ہڈی 3 جگہ سے فریکچرڈ ہے، جس کے علاج پر ڈاکٹر لوگ ناراض ہو کر علاج چھوڑ دیتے ہیں، کہ ہم آپ سے منع کرتے ہیں کہ آپ سفر مت کیجیے، اور آپ جب دیکھو سفر میں ہیں، اس پر یہ حال ہے آپ کا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے یہاں بار بار آیا کریں، گویا دوسرا مصرع یہ ہم کبھی نہیں آئیں گے۔ میں اس نوٹ پر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی دولت کے زوم میں، اپنی سرمایہ داری کے غرور میں
اپنے پڑھے لکھے ہونے کے تکبر میں اگر آپ نے اکابر وقت کے پاس، اور میں اکابر میں سے بالکل نہیں ہوں، اگر آپ نے وقت کے طالب علموں کے پاس، اگر آپ نے حساس اور ذمہ دار اور دردمند لوگوں کے پاس بار بار جانے کا رواج زندہ نہ کیا تو اس امت کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مولانا عمران مقصود صاحب اپنی عظمت شان کے باوجود میرے پاس 2 مرتبہ تشریف لائے اور رو رو کر، ایک مرتبہ رو پڑے، میں نے معذرت کی کہ میں اب نہیں آ سکتا، میں مجبور ہوں، تو واقعی وہاں رو پڑے کہ مولانا کیا کریں، کیا حالت ہے غفلت، آپ آ جائیے 2-4 دن کسی طرح نکال لیجیے، آپ ہر جگہ جا رہے ہیں۔ میں بنگلور شہر سے کچھ زیادہ پر امید نہیں تھا، میں صاف گو انسان، میں بہت صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں بنگلور شہر سے کچھ زیادہ پر امید نہیں تھا، اس لیے میں نے معذرت کی۔ میں ٹھاک لفظ احتیاطاً بول رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پر امید نہیں ہوں۔ ایک موقع آپ کو اور دینا چاہتا ہوں، دیکھوں گا کہ آپ اس لائق ہیں کہ آپ سے امید قائم رکھی جائے یا آپ صرف جلسے جلوس کے لوگ ہیں، یہ میں دیکھوں گا۔ 2-4 دن کے لیے آیا ہوں، اس کے بعد میں پھر فیصلہ کروں گا کہ یہ جگہ آنے کے لائق ہے یا نہیں۔ چھوٹا سا شہر ہے مہاراشٹر کا لاتور، ابھی میں چند دن پہلے وہاں ہو کر آیا ہوں۔ اس چھوٹے سے شہر نے جو زندگی کا ثبوت دیا، جو ڈسپلن کا ثبوت دیا، کہیں دھکا نہیں، پوری طرح لوگ کوئی مسافر کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا، کتاب در کتاب ڈسپلن کے ساتھ لوگ، ہزاروں خواتین کا مجمع، ہزاروں مردوں کا مجمع، ہزاروں نوجوانوں کا مجمع، چھوٹا سا شہر ہے۔ اس لیے میں مولانا مقصود عمران صاحب کی ان آنسوؤں کو میں دیکھ نہیں سکا۔ میں نے کہا مولانا میں اس قابل نہیں، اللہ کے واسطے یہ مت کیجیے، میں بہت چھوٹا انسان ہوں، یہ تو بڑے چلے گئے ہیں، کھڑا ہو گیا ہے، اس لیے ہم جیسے چھوٹے لوگ جن کو کسی گلی میں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اب ان کو مجبوراً جگہ لینی پڑی ہے۔ یہ تو روز محشر اللہ رسوائی سے بچائے، ان بڑوں کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچائے۔ ایک امانت چھوڑ کر گئے ہیں وہ بڑے، کیا مولانا ابوالحسن علی ندوی اور کیا میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی آخر وقت تک مجھ سے وعدہ لے کر گئے ہیں۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی روضہ اطہر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں صف اول میں، اور روضہ اطہر کی طرف آپ کا رخ تھا، اور اللہ جانے حضور کے دربار میں وہ عاشق رسول کیا کچھ کہہ رہا تھا، میں نہیں جانتا، میں دور کنارے ایک خادم کے حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک حضرت مولانا نے چشمہ اتارا، آنسو پوچھے اور مجھے اشارہ کیا، سجاد یہاں آؤ، اور پھر کان میں مجھ سے کچھ کہا جو اس کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر روتا ہی رہا۔ میں وہ بات تو یہاں نقل نہیں کروں گا جو انہوں نے مجھ سے فرمائی تھی۔ ایک امانت ہے ان بزرگوں کی جس کی وجہ سے مارا پھر رہا ہوں اور یہ صدا لگا رہا ہوں، اپنی جگہ سے ہلیے، جہاں سے آپ کو رہنمائی اور تربیت کی امید ہو وہاں سر کے بل جائیے، بار بار جائیے، عاجزانہ اور طالبانہ جائیے، اپنے غرور کو خاک میں ملا کر جائیے۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ میری گستاخیوں کو معاف فرمائے، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نمائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔